بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لواطت کا معنی ہے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ سب سے پہلے یہ بے شرمی کا کام حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کا یہ قصہ ہمارے لیے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ناپاک فعل کے سبب انہیں ہلاک فرما دیا۔ مسلمانوں کا اور دیگر تمام ملتوں کا اس پر اتفاق ہے کہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ لواطت کے مذمت کرنان کی روشنی میں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کنز ایمان اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہوئے جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ ایک اور احادیث میں ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کنز ایمان، کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہوئے اور چھوڑتے ہو، اور وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جو روحیں بنائی ہیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ تھے، نافرمان تھے۔ لواطت ایسا کام ہے جو مردوں کی اس اصل فطرت کے برعکس ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا۔ لواطت پر قدرت دینے والوں نے اپنی اس طبیعت کو بھی بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے مردوں میں رکھی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنائے فطری قانون کی خلاف ورزی کی، ہم جنس پرستی جیسے گناہ عظیم کیا، سارا معاملہ الٹ پلٹ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عمل معکوس کی سزاؤں دی کہ ان پر ان کے گھر والوں کو الٹ دیا اور ان کی بستی کے نچلے حصے کو پوری حصہ کر دیا اور عذاب میں انہیں سر کے بل گرا دیا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا، اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ لواطت کی مذمت احادیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فعل لواطت کے فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم لوط کا سا عمل کرے اس پر اللہ کی لعنت۔ اس حدیث پاک کی سند حسن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو آپس میں شرمگاہیں رگڑنا ان کا باہمی زنا ہے۔ لواطت کی سزا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بستی کی سب سے بلند عمارت دیکھی جائے، پھر لوطی کے اس کے اوپر سے گرا کر اس پر پتھر برسائے جائیں۔ امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ کافی کا مذہب یہ ہے کہ زنا اور لواطت دونوں کی حد یکساں ہے، اور انحاف کا نظریہ یہ بیان کرتے ہوئے صدر الفاضل رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیری حاشیے میں سورۃ نور کی آیت نمبر 2 کے تحت فرماتے ہیں کہ لواطت زنا میں داخل نہیں، لہٰذا اس فعل سے حد واجب نہیں ہوتی لیکن تعزیر واجب ہوتی ہے۔ صدر الشریعہ بدالطریق امجد علی کے اقلام کی تقریر کو بیان کرتے ہوئے، اقلام یعنی پیچھے کے مقام وطی کی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دی یا اونچی جگہ سے اسے دھکا دے دیا جائے اور اس پہ پتھر برسائے جائیں، اسے قید میں رکھا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے اور توبہ کرے۔ چند بار ایسا کیا تو بادشاہ اسلام اسے قتل کر ڈالے۔ الغرض یہ فعل نہایت خبیث ہے، بلکہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اسی وجہ سے اس میں حد نہیں کہ بعضوں کے نزدیک حد قائم کرنے سے اسے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہ اتنا برا ہے کہ جب تک تم توبہ خالصہ نہ ہو، اس پہ پاکی نہ ہوگی، اسے غلام کو حلال جانے والے کافر یعنی مذہب جمہوریہ مسلمانوں کا ہے۔ لواطت کے بعض طبی نقصانات: نمبر 1 ایڈز، نمبر 2 جگر کی بیماریاں، نمبر 3 بواسیر، نمبر 4 مرض سیلان، نمبر 5 جسمی میلان کی جلن، نمبر 6 ٹائیفائڈ، نمبر 7